امتحان کی جگہ ہے دنیا اور امتحان کا زمانہ ہے زندگی. زندگی ختم، امتحان ختم. زندگی شروع ہوئی، امتحان شروع ہوا. زندگی ختم ہوئی، امتحان ختم ہوا. تو دنیا کا نام ہے دارالامتحان، کہ یہ امتحان کا گھر ہے. اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں اور ہر انسان کا اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. اچھوں کا بھی لیتے ہیں، بروں کا بھی لیتے ہیں، دینداروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، پرایوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں نبیوں کا بھی امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا کہ زمین پر میرا دوست کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم ہے. زمین پر میرا دوست ابراہیم ہے. لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا، انہیں بھی امتحانات سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہ تمام امتحانات پہ پورے اترے، پورے اترے، 100% پاس، 100 کے 100 نمبر. ہم آپ 33 لے لیں تو پاس سے، انہوں نے 100 کے 100 لی. تو نبیوں کو بھی امتحانات سے گزارا. ایک نبی ہے ایوب علیہ السلام، ان کو بیماریوں سے گزارا. صبر ایوبی مشہور ہے کہ وہ بڑے صابر شاکر تھے، بڑے صبر کرنے والے، اتنے صبر کرنے والے کہ ان کا نام محاورہ بن گیا صبر ایوبی. تو بیماریوں سے اللہ نے انہیں گزارا. جب بیماریاں بڑھ گئیں تو شہر سے نکل کر ایک پہاڑ میں آ کر پہاڑ کے غار میں رہنے لگے. وہ غار ان کے لیے ICU تھا. جیسے بیماری بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں بھائی ICU میں رکھا ہے ہسپتال. تو ایوب علیہ السلام کا ICU تھا وہ پہاڑ کا غار. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. بیوی اکیلی وہ ساتھ رہی. ان کی اس بیماری میں، اس غار میں، پہاڑ میں ان کی خدمت کرتی رہی. جب بیماری بڑھ گئی اور تکلیف بڑھ گئی تو اللہ سے انہوں نے دعا کی. صبر کا پیالہ چھلک گیا. صبر ایوبی پیالہ چھلک گیا صبر. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. وہ دعا قرآن کریم میں ہے. نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں ہیں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی. اس بیماری سے مجھے بہت تکلیف پہنچائی اور تو ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا. یہ دعا مانگی تو حکم آیا. سامنے کے پہاڑ میں اللہ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا سامنے کے پہاڑ میں، اور حکم آیا کہ سب خوشی. انہوں نے اس پانی سے نہایا تو ساری بیماریاں دور ہو گئی. وہ پہاڑ، وہ چشمہ اور وہ غار
وہ آج بھی ہے، لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا جب ہم جماعت میں وہاں گئے تھے تو ہم نے وہ مبارک دیکھا جہاں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن کاٹے تھے. وہ چشمہ دیکھا جو اللہ نے ان کے لیے جاری کیا. آج بھی لوگ وہاں پانی پیتے ہیں اس چشمے کا، اور کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں، اپنے بیماروں کو کھلاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہونے سے صحت ہوگی. ہم نے بھی پیا وہ پانی، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ بوتلوں کا ٹھنڈا پانی اس کے سامنے جھک مارتا ہے. ہم نے بھی پیا. تو نبی ہے لیکن اللہ نے ہم کو بیماریوں سے گزارا. کبھی کبھی ہمارے ساتھوں کو خیال آتا ہے کہ کتنا دن کا کام کیا، کتنی قربانیاں کی، کتنی محنت کی، ملکوں میں سب کا سفر کیا، سال سال بھر کی جماعتوں میں گئے، پیدل گئے، مولوی صاحب پھر بھی کورونا ہو گیا. کیا انہوں نے قصور کیا تھا؟ ملکوں میں پھرے، پیدل جماعتوں میں پھرے، مولوی صاحب سنا ہم نے ان کو بھی کورونا ہو گیا. ارے میرے بھائی یہ تو امتحان کی جگہ ہے. اللہ ہے تو اللہ حفاظت فرمائے، امتحان مانگنا بھی ہے، لیکن امتحان آ جائے تو یہ سمجھنا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے، درجوں کی بلندی کے لیے آیا ہے، ہمارے امتحان کے لیے آیا ہے. نبیوں کا امتحان مثال ہے کہ اللہ نے اپنے کیسے برگزیدہ بندوں کو امتحانات سے تو جنت ہے جہاں کوئی کرونا ورونا نہیں ہوگا. وہاں کوئی کرونا نہیں ہے، کوئی کووڈ نہیں ہے. وہ تو سارا یہ دنیا ہے، یہاں ان سب سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے، دینداروں کو بھی، گناہگاروں کو بھی، تبلیغ والوں کو بھی. تو اللہ پاک اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، فرائضوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، نیکوں کا بھی، گناہگاروں کا. حالات لا کر امتحان لیتے ہیں. دنیا حالات کی جگہ ہے، یہ حالات کا گھر ہے. وہ جنت ہے جہاں حالات نہیں ہوں گے، ایک حال ہوگا ہمیشہ. جنت پہ ایک حال ہوگا ہمیشہ. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو جوانی دیں گے، ہر ایک کو صحت دیں گے، ہر ایک کو خوبصورتی دیں گے. ہر جنتی کو اللہ حسن یوسف دے گا. کالے پیلے اجلے نہیں، سب کا سب حسن یوسف. ایک بڑی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے ان سے مزاح یہ فرمایا کہ بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری بڑھیا روتی بڑھ گئی کہ اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں بڈھی جنت میں نہیں آئے گی، میں تو بڈھی ہو گئی، میں کیسے جنت میں جاؤں گی؟ تو وہ روتی بیٹھ گئی. حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ نہیں انشاءاللہ تو جنت میں جائے گی، لیکن ایسی بڈھی نہیں جائے گی، اللہ تجھے جوان بنا کے بھیجے گا. جنت میں جب تجھے اللہ داخل کرے گا تو جوانی دے کر تجھے جوان بنا کے بھیجے گا. تو ہر ایک کو جوانی دے گا، ہر ایک کو حسن دے گا. حسن یوسف سے وہاں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی پریشانی نہیں، وہاں کوئی حالات نہیں، وہاں کوئی دکھ درد نہیں. دنیا میں سب کچھ ہے، یہاں دن بھی ہے رات بھی ہے، دن بھی ہے رات بھی ہے، وہاں رات نہیں ہے. دنیا میں دن بھی ہے رات بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے. خوشی کے دن بھی ہے، غم کے دن بھی ہے. ایک کے محلے میں ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، بارات آئی ہے، اور ایک گھر میں جنازہ تیار ہے. خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی. اللہ سب حالات سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو حالات سے گزارتے ہیں، اور گزار کر ان کا امتحان لے لیتے. امتحان کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں امتحان یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک راستہ ہے جینے کا منمانی جی شاہی، منمانی
جی چاہیے، جو جی میں آئے گا وہ کریں گے۔ مولوی صاحب دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، یہاں مزے اڑانے کی جگہ نہیں میرے بھائیوں، یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، مزے اڑانے کی جگہ جنت ہے۔ یہ تو امتحان سے گزرنے کی جگہ ہے، جب یہاں گزریں گے امتحان سے پاس ہو کر تو انشاءاللہ جنت مزے اڑانے کی جگہ ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ مولوی صاحب دنیا تو مزے اڑانے کی جگہ ہے، یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ایک راستہ ہے جی چاہی من بانی، جو جی میں آئے گا وہ کریں گے، اور دوسرا راستہ ہے وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں جو ہمیں پسند ہے، وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کریں گے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ کریں گے جو اللہ نے بتایا ہے۔ ایک راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، وہ راستہ کامیابیوں کا راستہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، حشر میں بھی کامیابی، اور کامیابیوں کی منزل جنت ہے۔ وہ ایک راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کیا مطلب؟ کہ حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زندگی کے ہر کام میں، ہر شعبے میں، ہر قدم پر، دکھ میں سکھ میں، بیماری میں صحت میں، غریبی میں امیری میں، غریبی میں امیری میں، جوانی میں بڑھاپے میں، جس حال میں ہم دنیا میں گزر رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا جی کیا چاہتا ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، ماحول کیا چاہتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے، ہماری فلاح سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتے ہیں وہ کس نے بتایا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے پیارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں بتایا، جو تمہیں انہوں نے بتایا ہے وہ ہے جو ان کو اللہ نے بتایا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بتاتے ہیں جو ان کو اللہ بتاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی اللہ کی طرف سے ایک راستہ لائے ہیں، جنہیں مرنے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ ہر کام میں دو باتیں دیکھیں گے، ہر کام میں دیکھیں گے، حکمت اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جو نہیں کرنا ہے، حکم دو قسم کے ہیں، کرنے کے احکامات، نہیں کرنے کے احکامات، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ راستہ صحیح ہے، منزل کو پہنچانے والا ہے، اللہ کو پسند ہے، یہ مت کرو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو احکام دو قسم کے، کرنے کے احکام، نہ کرنے کے احکام۔ جو نہیں کرنا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جس گاؤں کو جانا نہیں ہے اس کا راستہ کیوں پوچھنا، لیکن جو کرنے کے احکامات ہیں کیسے کرو، تو پیارے نبی کو دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ پرسوں مولانا بیان میں فرما رہے تھے کہ حضور سے رشتہ ہمارا اتباع کا ہے، اتباع، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں جو کہا ہے وہ کرو، یہ کرو، حکم دیا کہ یہ کرو، اس کا نام ہے اتباع۔ اطاعت کا درجہ اتباع سے آگے ہے، اتباع سے آگے، اتباع کا درجہ اطاعت سے آگے ہے۔ اتباع کیا ہے؟ جیسے حضور کو کرتے دیکھا ہے ویسے کرو، صحابہ نے ویسے کیا جیسے حضور کو کرتے دیکھا، ان کو بعد والوں نے دیکھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے، اور وہ ہم تک پہنچا کہ یہ کام حضور نے کیسے کیا۔
جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تو وہاں والوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کی بہت خدمت کی ہے. وضو کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس وضو کا لوٹا پانی لا کر رکھتے تھے حضور کے وضو کرنے کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو دیکھا ہے, آپ بتائیے حضور کا وضو کیسا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا منگوایا, ایک اونچی جگہ پر بیٹھے اور بہت سکون تسلی کے ساتھ ایک ایک وضو کر کے بتایا اور فرمایا کہ حضور کا وضو ایسا. تو دین ہم تک اس طرح پہنچا ہے. صحابہ نے حضور سے لیا اور صحابہ سے تابعین نے لیا, ان سے اولیاء امت نے لیا. اسی کو کہتے ہیں سنت, اسی کو کہتے ہیں سنت کہ اس میں حضور کا کیا طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں, ایک امتحان ہے کہ دنیا کی زندگی ویسے گزارنی ہے, اس پہ دو باتیں دیکھنی ہے, حکم دیکھنا ہے اللہ کا, طریقہ دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندے ہیں ہم اللہ کے, ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم آزاد نہیں ہیں. آزادی وہ تو جانوروں کا طریقہ ہے, ان کے لیے کوئی حکم نہیں ہے, کوئی شریعت نہیں ہے, ان کے لیے کوئی حلال حرام نہیں ہے. جانور دنیا کی زندگی میں آزاد ہے, لیکن وہ بھی تربیت پا کے اطاعت کرتا ہے. نکیل پڑ گئی, جانور کے نکیل پڑ گئی, نکیل آسانی سے نہیں ڈال لیتا, بڑی مشکل سے اسے نکیل ڈالنی پڑتی ہے. جب اس کے نکیل ڈالی جاتی ہے رسی سے باندھ کر تو سمجھتا ہے کہ بس اب تو میری زندگی کی آخری سانسیں, منہ میں جھاگ آ گئے, بترا گئی. لیکن جب نکیل پڑ جاتی ہے تو پھر اب وہ کام کا بن جاتا ہے, کام کا. سیدھے طرف سے کھینچو تو سیدھی طرف کو جاتا ہے, بائیں طرف سے کھینچو تو بائیں طرف کو جاتا ہے. دونوں رسیاں ملا کے کھینچو, دونوں نکیل ملا کے کھینچو تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہالٹ. ہالٹ, کوئی اشارہ نہیں, کوئی سگنل نہیں, دونوں رسیاں مل کے کھینچ گئی, ہالٹ. سیدھی طرف کھینچو, سیدھی طرف جا رہا ہے, بائیں طرف کھینچو, بائیں طرف جا رہا ہے, دونوں ملا کے کھینچو, ہالٹ. یہ وہ جانور ہے جو جس کی تربیت ہو. ٹریفک بائیں طرف کو جائے گی, کوئی بائیں طرف کو جاتا ہے, وہ سیدھی طرف نہیں جاتا. یہ ٹریفک بائیں طرف کو چلتی ہے, وہ سیدھی طرف کو چلتا ہے نہیں, وہ بائیں طرف نہیں چلتا. تو یہ ٹریفک بائیں طرف چلتا. تو میرے بھائیوں, یہ لگام لگے گی, لگام زندگیوں پر لگام لگے گی تو یہ زندگیاں حکم پر نہیں, اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ, اس میں کامیابی کا یقین دلوں میں آئے گا. ایسے میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں. اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے ایک محنت ہے, اس دین کو زندگی میں لانے کے لیے ایک محنت ہے. دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کلمہ, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہم بندے ہیں اللہ کے, حکم دیکھیں گے اللہ کا, ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آدمی جس کی مانتا ہے اس کا بندہ. بندہ کہتے ہیں ماننے والے کو, نہیں ماننے والے کو باغی کہتے ہیں. نہیں مانتا باقی ہے. باپ کی بات بیٹا نہ مانے تو باپ غصے میں آ کے کہتا ہے باغی ہے, میری نہیں سنتا, نہیں مانتا. ارے باپ کہے باغی ہے اسے حق ہے, اور اللہ کہے باغی ہے جس نے سب کچھ دیا, سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. ہم کچھ ہم اپنی ماں کے پیٹ سے کچھ لائے تھے, تو سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. تو وہ کہے باغی ہے. تو بندہ کہتے ہیں, ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ, نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی. مانے تو بندہ ہے,
جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، جو روح کی مانے تو بیوی کی مانے تو میں نہیں کہتا، انسلٹ ہو جائے گی، تو جس کی مانتا ہے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے نہیں، حالات کے بندے نہیں، دنیا کے بندے۔ ہم نے ایک عہد کیا ہے اللہ سے، ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، یہ عہد ہے، کلمہ عہد ہے اللہ سے، کہ ہم نے تجھے رب مانا ہے، ہم نے تجھے رب مانا ہے، ہم تیری مانیں گے، ہم دنیا کے نادان انسانوں کی طرح نہیں ہیں، ہم نے تجھے اپنا رب مانا ہے۔ کیسا پیارا رب، کیسا پیارا رب، بندوں کے ساتھ کیسا مہربان، کیسا پیار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں تم سے، انی، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجتیں ضرورتیں تمہاری مرادیں پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بندہ جب اللہ سے کچھ مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ قبول کبھی قدر ہوا، ایسا لگا کہ اللہ نے وہ دعا رد کر دی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے تین طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو مانگا وہ اس کے لیے اس کا دینا مصلحت نہیں تھا کہ اللہ وہ دے دے، یہ اس کی مصلحت نہیں تھی، اس کے لیے اس کا دینا مصلحت نہیں تھا، تو دعا اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دیتا ہے، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا کوئی بلا مصیبت آنے والی تھی، دعاؤں کی برکت سے وہ بلا مصیبت اللہ نے اٹھا لی، ٹال دی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی بلا مصیبت آتی ہے تو زمین کی کوئی طاقت اس بلا مصیبت کو دور نہیں کر سکتی۔ اور واقعی بھائی دیکھو، یہ ہر چیز میں ایمان والے کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اب یہ جو کرونا کی مصیبت آئی، ساری دنیا کو اس کرونا کی مصیبت نے ہلا کر رکھ دیا، ہلا دیا۔ بڑے بڑے سپر پاورز گھٹنے ٹیک کیے۔ وہ کتنا بڑا ہے، وہ کرونا کتنا بڑا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، نظر نہیں آتا، اجلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے کہ کیسا ہے۔ بڑے مائکروسکوپ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان سے دیکھا جاتا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ معمولی سے بھی نظر نہیں آتا۔ جو لیبورٹریوں میں ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان سے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، ان کو کیسے مارنا ہے۔ ایک ذرے سے بھی ہزارواں حصہ، ذرے کا بھی ہزارواں حصہ خدا کی شان اور قدرت دیکھو، اور انسان کا ضعف اور کمزوری دیکھو، کتنا مجبور بندہ ہے، کتنا بندہ مجبور ہے، کتنا بندہ مجبور ہے، اللہ کی رحمت کا کتنا مجبور ہے کہ اس ذرے کے سینکڑویں حصے نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کے رکھ دیا، سب گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ارے بھائی کیا لڑیں گے تو اس کے ساتھ جو نظر آتا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا اس کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ اس کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنا ہے کہ یا اللہ تو نے ہی بھیجی ہے یہ بلا،
دور تو ہی کرے گا کہ اتنی چھوٹی سی چیز ہے. ارے وہ ابراہا کے لشکر کو ہلاک کرنے والے جو ابابیل تھے ان کے منہ میں بھی ایک چھوٹے سے کنکر تھے. وہ کنکر گرتے گئے اور وہ فوج اس کی ہلاک ہوتی گئی. یہاں تو کنکر بھی نہیں گئے. ایسی والا بابا وہ بلا نظر بھی نہ. تو میں عرض کرا تھا کہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ ایک چیز آدمی مانگتا ہے وہ دینا مصلحت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور چیز دیتے ہیں. اسے نہیں معلوم کہ یہ اس دعا کی برکت سے ملی ہے یا کوئی وبا بلا جو آنے والی تھی وہ اسے اللہ ہٹا دیتے ہیں. وہ دعاؤں کی برکت سے یہ بلائیں ہٹتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آسمانوں سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بلا کو دور نہیں کر سکتی. مومن بندے کی دعائیں اس بلا کو دور کر دیتی. ایک آدمی جنگل میں گیا بکریاں چرانے کے لیے. بکریاں چرا کر جب رات کو اکٹھا کر کے ان کو لانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی اچھی گائے بھینس بکری اسے کسی نے پھاڑ دیا. وہ مر گئی. اسے بڑا رنج ہوا. کتنا اچھا دودھ دیتی تھی, کتنا دودھ دیتی تھی, میرا سارا گھر پیتا تھا, بچتا تھا, پھر میں اسے بیچ کر میرے گھر کی ضرورتیں پوری کرتا. ایسی بھینس, ایسی گائے, ایسی بکری, کس ظالم نے اسے مارا, کس نے ظالم نے اسے پھاڑ دیا. تو وہ غصے میں آ کے کہنے لگا کہ اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس ظالم نے میری اس گائے کو پھاڑا ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. تھوڑی دیر میں شیر آ کے کھڑا ہو. شیر اسی نے پھاڑا تھا, وہ پھاڑ کے خون پی کے اپنا کام کر کے چلا گیا. تو نے تو بلایا ہے کہ اللہ جس نے میری گائے کو پھاڑا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. چلو دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. کرو اب کیا کرتے ہو. پہلے اس نے گائے پھاڑی تو اب تجھے پھاڑے گا. تم نے تو مانگی تھی. لیکن کتنے مہربان مالک ہیں, کتنے مہربان مالک ہیں. اللہ رؤوف بالعباد, اپنے بندوں پر بڑا مہربان, بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا, اس کا کوئی بدل دیتا ہے. وہ اس دعا کا قبول کرنا مصلحت نہیں ہے اس کے لیے, لیکن قبول کرتا ہے, اس کا کوئی بدل دیتا ہے یا اس کی برکت سے کوئی اس دعا کی برکت سے کسی وبا بلا کو ہٹا دیتا ہے. ارے مانگے تو کوئی, مانگے تو کوئی. وہ مہربان مالک تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تمہارے قریب ہوں. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری جان کی رگ سے, شہرگ سے زیادہ تم سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, مانگو میں تمہاری پکار سنتا ہوں, تمہاری مراد پوری کرتا ہوں. میرے بھائیو یہ ایک راستہ ہے, اسی پر ہمیں جینا ہے, اسی پر ہمیں مرنا ہے. کہ بندے ہیں اللہ کے, امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حکم دیکھیں گے اللہ کا, طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر جینے والے کا نام ہے مسلمان, اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. مسلمان کون ہے؟ گوشت کھانے والا. ارے مسلمان وہ ہے وہ اللہ کا حکم دیکھتا ہے, رسول کا طریقہ دیکھتا ہے, اس پر جینے مرنے والے کا نام ہے مسلمان. اور بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو اسلام پر جینا سیکھو. حضرت عمر کا فرمان ہے. حضرت عمر بزرگ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی, لیکن نبوت نہیں ہے میرے بعد, ورنہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ان کو نبی بنایا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دین پر مرنے کی تمنا ہوتی ہے لوگوں کو, دین پر مرنے کی. بھائیو دین پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے دین پر جینا سیکھو. تو یہ دنیا کی زندگی اللہ نے مختصر دی ہے امتحان کے لیے.
امتحان کیا ہے کہ کون کس راستے پر چلتا ہے، کون کس راستے پر زندگی گزارتا ہے. اسی راستے کا نام دین ہے، اسی راستے کا نام دین ہے. حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کا نام کلمہ ہے، اسی کا نام، اسی راستے کا نام دین ہے. اس محنت کے لیے اللہ وہ راستہ ایک محنت سے زندگی میں آتا ہے، اپنی زندگی میں بھی محنت سے آتا ہے، دنیا میں بھی محنت سے پھیلتا ہے. اس محنت، وہ محنت کا طریقہ انبیاء لے کر آئے اللہ کی طرف سے. نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، دنیا میں دین پھیلتا تھا، بے دینی دور ہوتی تھی، زندگیوں سے آزادی نکلتی تھی، اللہ کی اطاعت پر پابندی آتی تھی. نبی محنت کرتے، اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا. اب نبی نہیں آئیں گے تو پھر دنیا میں کون محنت کریں گے؟ اللہ رب العزت نے وہ محنت حضور کی برکت سے حضور کی امت کو عطا فرمائی. تو بھائیو، ہمیں ایک بڑا راستہ ملا ہے، ہمیں ایک بڑا راستہ ملا ہے. حالات کی وجہ سے گھبرا کر شیطان دو کام کرتا ہے، ایک مایوس کرتا ہے اور ایک عمل سے بٹھا دیتا ہے. خوف دلاتا ہے، مایوس کرتا ہے، کبھی حالات سے خوف دلاتا ہے، کبھی مایوس کرتا ہے. تو ایک امتحان جس سے گزرے ہیں، ابھی دنیا گزری ہے. یہاں اللہ کا شکر ہے، اس وقت 70-80 ملکوں کے لوگ آئے، دنیا حالات سے گزری ہے. دنیا کام کرنے والے بھی گزرے ہیں، تبلیغ والے بھی گزرے ہیں. شیطان کبھی مایوس کرتا ہے، کبھی بٹھا دیتا ہے. عزیز کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کسل، سستی، مایوسی، اس سے پناہ مانگی ہے حضور. تو بھائیو، ہمیں اللہ نے ایک راستہ دیا اور ہر مرض کا علاج اللہ نے اسی راستے میں عطا فرمایا. حالات کی وجہ سے گھبرانا. بس ایک چھوٹا سا قصہ میں سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں گزرے. وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں شیراز سے بغداد چلے. اس زمانے میں دین کا مرکز بغداد تھا، خلیفہ بھی وہیں رہتے تھے. بنو عباسیہ کا زمانہ تھا، خلیفہ وہیں ہوتے تھے. سارے اکابر علماء اہل اللہ وہ سب وہیں ہوتے تھے. شیخ سعدی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے شیراز سے بغداد چلے. لمبا راستہ، چلتے چلتے کیا غریب آدمی تھے، کوئی سواری نہیں تھی ان کے پاس. اونٹ گائے، اونٹ گھوڑا، تو پیدل جمع چلتے چلتے سخت راستہ، جوتے ٹوٹ گئے. جوتا ٹوٹ جائے تو اسے لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے، بس بھاری پڑ گیا جوتا لے کر چلنا. چنانچہ انہوں نے جوتا نکال کر پھینک دیا اور پیدل ہی چلنے لگے. جس زمین پر جوتے ٹوٹ گئے ہوں اس پر پیروں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ایسی پتھریلی زمین. تھوڑی دیر میں پیر زخمی ہو گئے، آبلے آ چلنا بھاری ہو گیا. تو وہ ایک راستے کے کنارے بیٹھ گئے اور راستے کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے. انہیں بہت رونا آیا. کس پر رونا آیا؟ کہ اللہ، میرے پاس اگر سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ گیا ہوتا. اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے؟ کوئی کاروبار کرتے، مال جمع کرتے، کیا کرتے؟ ارے وہ تو قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے تھے، تو قرآن سیکھتے، حدیث کتنی اچھی تمنا تھی. لیکن پیروں میں زخم آ گئے. اے اللہ، اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں اب تک پہنچ گیا ہوتا، درس پہ بیٹھ گیا ہوتا. میرے پاس سواری نہیں، جوتے بھی نہیں، میرے پیر بھی زخمی ہو گئے، میں چلنے کے بھی قابل نہیں رہا. یہ سوچ کر وہ رونے لگے. ایک کیفیت ہوتی ہے آدمی پر، حالات میں کیفیت آتی ہے. وہ کیفیت اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہوتی ہے. اس کیفیت سے آدمی فائدہ اٹھا لے تو اتنا قرب اسے اللہ کا حاصل ہے. لیکن ہم اسے گنوا دیتے، اس سے فائدہ، اس کیفیت کا فائدہ نہیں اٹھاتے. تو شیخ سعدی رونے لگے. تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ اس راستے سے ایک اپاہج معذور
جس کے پیر ہی نہیں ہیں وہ اسی راستے سے چل رہا ہے، اور اس کے پیر ہی نہیں ہیں، اور جس کا پیر نہیں ہوتے وہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے سہارے سے چلتا ہے، دونوں کے سہارے سے، تو وہ معذور ہاتھ اور پیر دونوں کے سہارے سے رینگتے ہوئے کھسک رہا ہے۔ تو شیخ سعدی کو بڑی عبرت کی، کہنے لگے اللہ میں رو رہا ہوں کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، تیرا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، لیکن وہ تیرا بندہ برابر تیری راہ میں چل رہا ہے۔ ان کو عبرت یہ ہوئی کہ میں پاؤں زخمی ہوئے، جوتے نہیں ہیں، ایک طرف بیٹھ گیا، راستے سے ہٹ کر بیٹھ گیا، تیرا ایک بندہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے وہ برابر راستے پر چل رہا ہے۔ تو انہیں عبرت ہوئی، انہیں ایک عزم ملا، عزم کسی شیخ سے، کسی بزرگ سے نہیں، عزم کس سے ملا؟ ایک اپاہج معذور سے عزم یہ ملا کہ اتنا معذور ہو کر کے بھی یہ راستے سے نہیں ہٹا، اور میں ہٹ گیا۔ پھر وہ کھڑے ہوئے اور پھر وہ بغداد پہنچ گئے، پھر اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ وہ شیخ سعدی بن گئے، ان کی کتابیں آج تک مدرسے میں پڑھاتی، اور وہ عزم انہیں ملا کس سے؟ ایک معذور سے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، کہو الحمدللہ۔ ہم دل سے شکر کرتے ہیں کہ ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے، ہمیں ایک راستہ دیا ہے۔ بس شیخ سعدی کی طرح راستے سے ہٹنا نہیں اور منزل کے سفر سے رکنا نہیں۔ انہیں یہ عزم ملا اس اپاہج سے کہ وہ اتنی ساری معذوری کے باوجود وہ راستے سے ہٹا نہیں، منزل کے سفر سے رکا نہیں۔ تو بھائیو ہم کو بھی وہی اللہ سے لینا ہے کہ ہمیں ایک اللہ نے راستہ دیا، اللہ ہمیں اس پر جمائے، چلائے، منزل تک پہنچائے، اور منزل جنت ہے، منزل اپنے وقت پر منزل تک پہنچائے۔ اور یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ حالات سے گھبرا کر راستے سے ہٹیں گے نہیں، راستے پر جمے رہیں گے، راستے سے ہٹیں گے نہیں، اور منزل کے سفر سے رکیں گے۔ راستے سے ہٹنا نہیں، منزل کے سفر سے رکنا۔ اللہ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔